سیدنا زکریا علیہ السلام جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں پہنچتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسے پھل پڑے ہیں جو اس علاقے کے بھی نہیں اور اس موسم کے بھی نہیں۔ سورہ مریم میں ہے کہ زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایسا پھل پڑا ہے، ایسے میوے پڑے ہیں جو اس علاقے کے بھی نہیں ہیں اور اس موسم کے بھی نہیں ہیں۔ تو بڑے حیران ہوئے اور عرض کرتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ عرض کی اے مریم یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، عجیب چیزیں پڑی ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیک بندی نے، اس ولیہ نے، حضرت بی بی مریم نے عرض کی قالت هو من عند اللہ، عرض کی جناب یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا رزق ہے جو مجھے وہ غیب کا دوست غیب کے خزانوں سے عطا کرتا ہے۔ اب چونکہ وہاں پہ اس رزق کی موجودگی ممکن نہ تھی، اسے اصطلاح میں اگر یہ چیز انبیاء سے ظاہر ہو، یعنی کسی نبی سے ظاہر ہو، ایسی چیز جس کا ہونا ممکن نہیں ہوتا، جو خلاف عادت ہو، جو خلاف فطرت ہو، یعنی اب موسم کے مطابق پھل کا ہونا تو فطرت کے مطابق ہے، عادت کے مطابق ہے، لیکن تازہ پھل جو اس خطے کا بھی نہیں، اس موسم کا بھی نہیں اور تر و تازہ حالت میں وہاں موجود ہے، تو یہ خلاف عادت تھا۔ اگر یہ چیز انبیاء سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے، وہ سارے کے سارے مرد تھے، خواتین میں سے کوئی نبی نہیں آئی، خواتین میں سے کوئی نبی نہیں آئی، خواتین میں سب صرف ولیہ آئیں۔ انبیاء جتنے آئے وہ مردوں میں سے آئے۔ اب اس لیے حضرت بی بی مریم ولیہ تھی تو ان سے جس خرق عادت کا ظہور ہوا یہ معجزہ تو نہ تھا، یہ کرامت تھی کہ وہاں ان سے ظاہر ہوئی۔ لیکن ان کے پاس کون کھڑے ہیں؟ ان کے پاس زکریا علیہ السلام کھڑے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت بی بی مریم کی اس کرامت کو دیکھا، ان سے ظہور کرامت کو دیکھا، اس خرق عادت کو دیکھا، اللہ کے فضل کو دیکھا، اللہ کے انعام کو دیکھا، تو یہ جان گئے کہ یہ ایک ولیہ ہے، یہ ایک نیک بندی ہے، اس سے اس کرامت کا، اس سے اس برکت کا اور اس سے اللہ کے اس فضل اور انعام کا ظہور ہوا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کے ذہن میں گیا، فوراً آپ پیغمبر تھے، فوراً اس نبض کو پکڑا کہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اگر اس مقام پہ جہاں اللہ کی ولیہ اور اللہ کی نیک بندی کی کرامت کا ظہور ہوا ہے، اگر میں یہاں پہ دعا کرتا ہوں تو چونکہ یہ بندی خدا کو پیاری ہے، خدا کو اس سے محبت ہے، اس نے اپنے مولا کو راضی کیا، مولا نے اس کو پاکی بخشی، مولا نے اس کو درجے بخشے، مولا نے اس پہ انعام کیا، تو وہاں زکریا علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے مالک میں تیری بارگاہ میں اپنے لیے ایک پاکیزہ اولاد کا
سوال کرتا ہوں. اور زکریا علیہ السلام یہ دعا کر کے محراب میں پہنچتے ہیں. محراب میں فرشتہ وحی لے کے آ جاتا ہے, بشارت لے کے آ جاتا ہے. اے زکریا علیہ السلام, اللہ آپ کو ایک علم والے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا کرتا ہے. تو گویا جہاں پہ کسی ولی, کسی نیک بندے, کسی مقرب بندے, کسی نوازے ہوئے بندے کی کرامت کا ظہور ہو جائے, وہاں مانگی ہوئی دعا عرش الہی پہ فوراً قبول ہوتی ہے. اس لیے لوگ اولیاء کاملین کے قرب میں جاتے ہیں, ان کی صحبت میں جاتے ہیں, ان کی مجلس میں جاتے ہیں, ان کے نزدیک ہوتے ہیں. کیوں کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کثرت ہوتی ہے, اور ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے.